رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور ایک پوائنٹ جو فوکس کرنے والی ہے، شہادت۔ قرآن میں بہت جگہ شہادت کے بارے میں آیا ہے، اور انبیاء امتوں پر گواہ بنائے جائیں گے، اور ہم آخری امت جو ہیں پہلے کی امتوں پر گواہ بنائے جائیں گے۔ تو یہ گواہ بنانا بھی خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ دیں گے، یہ ریوارڈ۔ ہماری امت میں سے بھی ہر ایک گواہ نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ، خاص یہ جو VIP لوگ ہیں نا، ان کو، انبیاءوں کو، صالحین کو، صدیقین کو، شہداء کو گواہ کے لیے طلب کیا جائے گا۔ یہ بھی کتنا بڑا ریوارڈ ہے نا، چنا جائے گا شہادت دینے کے لیے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے جذبات، اپنی خواہشات سے اوپر جا کر حق کو مانا ہو، زندگی میں توحید پر ڈٹے ہو اور حق کی زندگی گزارے ہو، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے ہو۔ ان کو وہ ریوارڈ کہ انبیاؤں کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جاؤ اور گواہ بنو۔ ایک اور پوائنٹ جو فوکس ہے، دین میں نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان طریقوں کو اپنانے والوں کو حوض کوثر سے دھکے دے کر ہٹایا جائے گا۔ جو اعمال ہم کرنا ہے نا، سیدھے سیدھے اس کو پیچھے لے کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے کیا ویسے ویسے ہم اپنے اعمال کرنا ہے۔ ہاں، آپ دنیا میں بہت آگے بڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فلائٹ میں ٹریول کرو، راکٹ پہ بیٹھ کے اوپر چاند پہ چلے جاؤ، آگے سے آگے دنیا میں آگے بڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں آگے بڑھنے کو، دین کے طریقے کو، دونوں کو ایک ساتھ مرج کر کے بے وقوفانہ جو کام کرتے ہیں علماء سو، جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، دنیا میں کیوں آگے بڑھ رہے، فلائٹ میں کیوں جا رہے، ایسی باتیں کر کے جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک فوکس پوائنٹ ہے کہ بھائی دین پر عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ۔ باقی اس طریقے میں جتنی سہولتیں آگے انسان بڑھتا جا رہے، سہولتیں اختیار کرو۔ سفر کے یہ ایٹیکیٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب سفر کے ایٹیکیٹس کے بعد آپ سفر کے ایٹیکیٹس اپنا لو، لیکن آپ اونٹ پہ ہی ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فلائٹ آ گئی تو فلائٹ میں کرو، بس آ گئی بس میں کرو، رکشہ میں کرو، آپ جس میں چاہے کرو۔ اونٹ پہ کیوں نہیں کیے، فلائٹ پہ کیوں نہیں کیے، یہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تم سفر کی دعا پڑھے کہ نہیں پڑھے، رائٹ پیر رکھ کے تم بے سواری پہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، یہ سوالات ہوں گے۔ اور یہ بے وقوف دماغ کے پیدل لوگ یہ کر کے بھٹکا دیتے ہیں، بدعتوں کو عام کرتے ہیں کہ اونٹ پہ کیوں گئے، اس پہ کیوں نہیں گئے، اس پہ کیوں نہیں گئے، اس پہ کیوں نہیں گئے۔ بدعتوں میں مبتلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والوں کو حوض کوثر سے دھکے مار کر ہٹاؤ، ان کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو کرتے کون ہیں، بدعتوں میں مبتلا کون ہوتے ہیں؟ ایک ہے میٹیریلسٹک لوگ، یعنی مادہ پرست، دنیا کی چیزوں کو محبوب بنانے والے، دنیا کی چیزوں میں لطف لینے والے، یہ بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو انبیاؤں کے، نیک لوگوں کے شان میں غلو کرتے ہیں، غلو، حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کی شان میں، تو یہ لوگ بدعتوں کا راستہ، گمراہیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بدعتوں سے، گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور پوائنٹ جو فوکس ہے، لوگوں، گھر والوں کی وجہ سے اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑ دے، کیونکہ ان میں کمبختوں کے وجہ سے میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر جو کمبخت بدبخت ہے، اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ میرے بچے جن کی محبت میرے پر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے میں حرام میں مبتلا ہوا، ان بدبختوں کو جہنم میں ڈالو، مجھے چھوڑو۔ یہ خواہش کرے گا انسان قیامت کے دن، اپنے لوگوں کے، اپنے گھر والے، اپنے اماں ابا، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرے، ان کی محبت کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق نہ کریں۔ ایک اور پوائنٹ جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہر بہانے باز گنہگار کو اس کے مقابلے کا، یعنی اسی کنڈیشن میں ایک اور نیک انسان کو لایا جائے گا اور بتایا جائے گا اس کا بھی سیم کنڈیشن تھا، تیرا بھی سیم کنڈیشن، لیکن یہ جنتی کام کیا، تو جہنمی کیوں کیا۔ ان شارٹ،
کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی ایکسکیوز اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی، دماغ میں چڑھ گئی، کان میں سنائی دی، عمل کرنا شروع کر دو۔ ایک اور پوائنٹ، گناہوں کو جھٹلانے والوں کا، جو گناہوں کو جھٹلائیں گے نا، اللہ میں نے کیا ہی نہیں، اب وہاں پہ عادت سے مجبور انسان جھوٹ بولے گا، جھٹلائے گا، اللہ میں نے کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو مہر مار دیں گے، سارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ بولنے لگیں گے، باڈی پارٹس کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے۔ ایک اور پوائنٹ، لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور لوگوں کے حق مارنے والوں کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی۔ وہ حدیث دماغ میں آتی ہے نا، مفلسی کی حدیث، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، دل دکھاتے تھے، دل کی دھجیاں اڑاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے، ہر ایک کو کمزور بنا کر اس پر ظلم کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی، کیونکہ وہاں پر کرنسی تو کچھ ہوگی نہیں، اور کرنسی ہوگی نیکیاں۔ تو ہمارے ظلم، ہماری ناانصافی، اس کے وجہ سے ہمارے نیکیاں بانٹ دیے جائیں گے۔ اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مطلب بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ساری نیکیاں لے کے گیا لیکن ان لوگوں کو بانٹ دینا پڑا جس کی خالی پیلی دل کو سکون دینے کے لیے ظلم کرتے تھے دنیا میں۔ پھر ایک اور بات، بہکانے والے اور بہکنے والوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، اور سب کو ایک ہی تنگ جگہ میں اللہ ٹھونس دیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر بددعائیں دیں گے، تمہارے وجہ سے ہوا، تمہارے وجہ سے، تم کیوں آ رہی ہیں یہیں پہ، ہمارے کو بھی جگہ نہیں ہے، ہم کو جگہ نہیں ہے، تم بھی اس میں گھسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بدبو، ایک دوسرے کا جسم کا گندا پن، تنگ جگہ پر ٹھوسا جانا، کتنی بڑی بات ہے نا یہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کسی کو بھی اندھا دھن فالو کرنے سے۔ پھر ایک اور پوائنٹ جو فوکس ہے، جہنمیوں کا سخت انجام کا تذکرہ کیا گیا، کوڑوں سے مارنا، ان کی پیاس، ٹھونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پانی پئیں گے، کھولتا ہوا تارکول کا لباس، چہرے اور جسم کو جھلسا دینے والی آگ، اور عذاب میں نہ کوئی کمی، نہ راحت، نہ سکون، نہ نیند، نہ موت، بھوک میں کڑوا خاکدار پھل کھانے کو دیا جائے گا، پسینے میں لتے پتے بدبودار پیپ اور تیل کی تلچھٹ جیسا پانی، یہ پینے کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایک فوکس پوائنٹ ہے شیطان کا حال، اپنے آپ کو بہکانے سے وہ بری کرے گا اور کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تم لوگ اپنی خواہش کی وجہ سے میرے پیچھے آئے۔ یہ بھی اس کی پوائنٹ بہت زبردست ہے۔ شیطان کیا بولا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بھی اس گناہ میں خواہش تھی، اس لیے تم میرے پیچھے چلے آئے۔ اگر کسی کی کسی چیز میں خواہش نہیں ہوتی، دنیا بھر کے بھی لوگ بلاؤ ہم نہیں جاتے، ہے کہ نہیں؟ تو مطلب بات یہ فوکس ہے کہ گناہوں میں ہم بھی خواہش رکھتے ہیں گناہوں کی، اس وجہ سے کوئی ذرا اس کو شے دے دے تو ہم پھر وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نہ شیطان کو ہم بلیم کر سکتے، نہ کسی استاد کو، کسی کو بھی جو بہکا دیا ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے، اسی لیے اپنا انجام ہے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا ہوگا۔ ایک اور پوائنٹ، سارے لوگوں کے سامنے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں کیسے لوگوں سے چھپاتے، آنے نہیں دیتے باہر، چھپانے میں تو ماہر ہو گئے نا ہم، مطلب عزت، جھوٹی عزت، اور جھوٹی عزت کمانے کے لیے جھوٹی شان اور چھپانا لوگوں سے، اور سوچے یہی لوگ ہوں گے، یہی خاندان ہوگا، یہی ساری دنیا ہوگی جس کے سامنے ہمارا ایک ایک حرکت، ایک ایک کرتوت، ایک ایک سوچ، ایک ایک چیزیں باہر اللہ ڈال دیں گے، تو کتنی بڑی بدبختی کا عالم ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو شرم ہم یہاں پہ محسوس کرتے ہیں وہی شرم، اس سے کئی گنا زیادہ شرم قیامت کے دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یہاں فیل کر کے اس سے گناہوں سے باز رہنے والوں میں شامل فرمائے۔